نعبده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم صدق رسول النبي الكريم بلغ اللعب کمالہ کشفت جاب جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ آج اس نے آپ سب کے سامنے قرآن پاک سے ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پاک پروردگار عالم مجھے اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی اور ہم سب کو مل کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس اپنے مفہوم کی طرف آئے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی تمہید ماننا چاہوں گا کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، تحفظ ختم نبوت، کیا یہ کسی ایک جماعت کا مسئلہ ہے؟ کیا یہ کسی فرقے کا مسئلہ ہے؟ کیا یہ کسی مسجد یا مدرسے کا مسئلہ ہے؟ کیا یہ کسی خاص نسل یا قوم کا مسئلہ ہے؟ ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہوئے ہیں کہ یہ تو جی اہل سنت والوں کا مسئلہ ہے، یہ تو جی مولویوں کا مسئلہ ہے، یہ تو جی اماموں کا مسئلہ ہے۔ نہیں بھائی، یہ مسئلہ ہے تمام مسلمانوں کا، یہ مسئلہ ہے ایمان والوں کا، کیونکہ مسلمانوں کا جو ایمان ہے وہ ہے اس بات پر کہ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر اس بات کو ہی نہ مانا جائے تو ایمان ہے ہی نہیں، ایمان کی یہ مین بنیاد ہے۔ آپ سوچیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ اسلام کے 4 ستون ہیں، انہیں ادا کرو بس مسلمان ہو۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن بھائی یہ آپ پہ فرض کب ہو؟ یہ چیز آپ پہ کب فرض ہو؟ جب ہم مسلمان ہوں۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ایک شخص ہے، اس کی عمر ہے 40 سال، 40 سال تک اس نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حج کیا ہوتا ہے، زکوٰۃ کیا، اس کو پتہ ہی نہیں۔ پیدا ہوا مسلمان گھرانے میں، ماں باپ نے کلمہ پڑھا دیا، مسلمان ہو گیا، مدرسے چلا گیا، بچپن میں مولوی صاحب نے قرآن پڑھا دیا، اس کو یہ پتہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، اللہ ایک ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ اس کو پتہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی عمل نہیں۔ 40 سال کی عمر میں علماء کرام کی صحبت نصیب ہو گئی، یا اللہ نے کوئی بھالا بنا دیا، اولیاء کرام کی صحبت نصیب ہو گئی، اس کو اللہ نے ہدایت دی، اس کو احساس ہوتا ہے اس بات کا یار میں تو نماز نہیں پڑھ رہا، نماز تو فرض ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ کتنی نماز پڑھے گا؟ 7 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان پہ نماز فرض کی۔ 3 سال جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ٹریننگ کے، 7 سے 10 سال کا جو عرصہ ہے یہ ٹریننگ کا عرصہ ہے۔ 10 سال میں حکم ہے نماز پڑھنے کا، اگر بچہ نماز نہ پڑھے تو اس کے گھوڑے کو سختی بھی کی جائے۔ یعنی اگر اس کی عمر میں سے 40 سال میں سے اگر 10 سال نکال لیے جائے تو بچتے ہیں 30 سال۔ مجھے کوئی بتائے کیا وہ 30 سال کی نماز ادا کرے گا یا اس پہ نماز معاف ہو جائے گی؟ آپ کسی بھی فرقے کے عالم کے پاس چلے جائیں، وہ آپ سے کہے گا نہیں نماز معاف نہیں ہوگی، اس کو 30 سال کی قضا عمری ادا کرنی پڑے گی، اگر ادا کیے جان نہیں چھوڑے گی۔ اب ہم ایک دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے 99 سال اس کی عمر ہے، 99 سال، 99 ایئرس، اور وہ غیر مسلم ہے، اس کو 99 سال کی عمر میں اس بات کا خیال آتا ہے کہ یار میں غلط راستے پہ چل رہا ہوں، اصل دین وہ دین اسلام ہے، اللہ اس کو توفیق دیتا ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ اب ہم وہ ٹوٹل کرتے ہیں کہ اس کی 99 ایئرس اس کی ایج ہے، اس میں سے اگر ہم 10 سال نکالیں تو پیچھے بچتے ہیں 89 ایئرس، وہاں اس کے پاس بچ رہے تھے 30 ایئرس، یہاں اس کے پاس بچ رہے ہیں 89 ایئرس۔ اب آپ مجھے بتائیں کیا وہ 89 ایئرس کی نماز پڑھے گا؟ آپ بڑے سے بڑے کتی کے بچ رہے تھے، کیونکہ اس پہ تو نماز فرض اب ہوئی ہے جب اس نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھنے سے پہلے تو اس پہ نماز فرض ہی نہیں، اب جب اس نے کلمہ پڑھا تب اس پہ نماز فرض ہوئی ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر ایک شخص عصر کی نماز
کا وقت ختم ہونے کے بعد کلمہ پڑھتا ہے اور مغرب کی نماز رہتے ہوئے وہ کلمہ پڑھتا ہے، تو اس پہ اس دن کی فجر ظہر عصر کی نماز فرض نہیں ہے۔ سب سے بڑا فرض ہے عبادت میں۔ پتہ ہی چلتا ہے، سمجھ میں بات آتی ہے کہ بھائی نماز کا فرض مسلمان پر ہے، مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا فرض ہے، اور کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ اور جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو، محمد کو نبی تسلیم نہیں کریں گے، رسول تسلیم نہیں کریں گے، ہم مسلمان ہی نہیں ہوں گے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بھائی غلط فہمیوں میں مبتلا مت ہو۔ کوئی شخص اگر جیسے وہ مرزا احمد قادیانی تھا، اللہ اس کو غرق کرے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، کسی نبوت کے دعویٰ کرنے والے سے دلیل مانگنے والا بھی کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ کسی سے دلیل بھی نہیں مانگے، اس بات کو ایکسیپٹ کریں، تسلیم کریں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لکھ دیا، اب اس میں وہ گنجائش نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، زمین اوپر جا سکتی ہے، لیکن نبی دوسرا کوئی نہیں آئے گا، نبی کوئی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، لیکن آقا علیہ السلام کے امتی بن کر، نبی بن کر نہیں، امتی بن کر آئیں گے۔ قادیانیت ہماری جڑوں میں بیٹھتی جا رہی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قادیانی ہے۔ اسکول کھولنی ہے انہوں نے، ہم اپنے بچوں کو ان کے اسکولوں میں ایڈمیشن کراتے ہیں کہ اچھی تعلیم ملے گی کم پیسوں میں، وہ ہمارے بچوں کو مائنڈ سیٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے ٹارگیٹ کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس 12 سال ہیں، ہم نے اس 12 سال 14 سال تک بچے کو کا مائنڈ سیٹ کرنا ہے۔ وہ اس چھوٹی سی 3 سال کی ایج سے اس بچے کو لے کے چل رہے ہیں کہ جی نبی آ سکتا ہے، نبی اور آ سکتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے۔ جب بچہ پہنچے گا نا اپنی جوانی میں، جب یہ فتنہ جب پکڑے گا، جب یہ عروج کو پہنچے گا فتنہ، تو ہماری نسل ہوگی نا، وہ کہے گی کوئی مسئلہ نہیں، نبی تو آ سکتے ہیں جی۔ برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ اپنے آپ کو بچائیے۔ میں پھر آپ سے کہوں گا یہ بات، اگر کسی قادیانی کے پاس جاب کر رہے ہیں فوراً جاب چھوڑ دیں۔ کسی قادیانی سے آپ کی دوستی ہے، فوراً دوستی ختم کریں۔ کسی قادیانی سے میل جول ہے، اس کو فوراً ترک کریں۔ یہ آپ کا ہمدرد بن کر آئیں گے، یہ آپ کے سپورٹر بن کر آئیں گے، یہ آپ کے دوست بن کر آئیں گے، یہ آپ کے